اس ملک کا رہنے والا ہر سچا انسان تو اس کو قبول کرے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے مروب ہوئے بغیر، ہم کو واسطہ نہیں ہے، ہم زمانے کے ساتھ میں چلنے والے نہیں، بلکہ زمانے کو اپنے ساتھ میں چلانے کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان معاملات میں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے ہم جڑ کر ان کے ہمارے مقاصد اور کاموں کے اندر میں دور اندیشی نہ ہونے کی وجہ سے رکاوٹ نہ آ جائے۔ اس کے لیے بڑوں کی سرپرستی ضروری ہے، تجربہ کاروں کی سرپرستی کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے تحت میں ہوتے ہوئے کچھ عملی قدم اٹھانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت قبلہ نے بھی اور مختلف انداز سے ہمارے سامنے بات آئی، بڑی امید بن رہی ہے مجھے ہمارے بزرگوں کی دعائیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، بلکہ عقیدے کے ساتھ یہ بات تو کہ وہ ہمارے جن چوکٹوں سے ہم وابستہ ہے وہ کچھ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں، ورنہ یہ رخ ابھی تک ہمارے پاس میں نہیں آیا۔ صدیوں سے یہ نظام ہے ہمارے پاس میں، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی تھیں۔ تو اب یہ اس بات کا یقین اور عقیدہ ہو رہا ہے کہ اب ہماری جن سے نسبتیں ہیں وہ ہم سے کچھ کام لینا اس ملک کی تاریخ کو بدلنے کے لیے اور انسانیت کو نوازنے کے لیے، چونکہ یہ ملک غریب نواز کا ہے۔ انسانیت کو برباد ہوتا ہوا وہ نہیں دیکھیں گے، اس ملک کو برباد ہوتا ہوا غریب نواز نہیں دیکھیں گے۔ تو غریب نواز ہی کی طرف سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ کو ان کے نام لیواؤں کو کیا، سرپرستیاں عطا کی، جڑنے کا موقع دیا۔ اب اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں ایک مرکز سے قائم ہو کر ہم ان نظاموں میں اپنی طرف سے کچھ کرنے کے بجائے سب مل کر ایک لاہ عمل اپنے بزرگوں کی طرف سے طے کریں۔ اس کے متعلق ایک بات ذہن میں آ رہی تھی اگر اجازت ہے، جیسے ہمارے پاس ہم بزرگوں کے عرس کی سالانہ تاریخ ہوتی ہے چاند کی، اس میں تو دفن بزرگوں کی چوکٹوں کا ان کی منشا ہوتی ہے کہ کیا ہو، لیکن اولیاء کا فیضان انسانیت کے نام میں یا انسانیت کے لیے اولیاء کا پیغام، جس عنوان پر کوئی ایک ایسی محفل سرکاری تاریخ کو طے کر کے تاکہ عام انسانوں کو بھی آسانی کے ساتھ میں پہنچنے کا موقع ملے، یہ چیز ہم نے عادل آباد کے اندر میں شروع کی۔ 9 شعبان کو وہاں پر سرکار عادل شاہ ولی کا عرس ہوتا ہے، لیکن ہر مہینے کی سرکاری 9 تاریخ کو ہم نے وہاں پر عرس کی محفل قائم کی اور وہاں پر عام انسانوں کو بلاتے عام لنگر ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ان اولیاء کی تاریخ اور انسانیت نوازی کی وہ سارے واقعات ان سارے انسانوں کے سامنے کھول کر رکھنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو تجویز عاجزانہ یہ ہے کہ اس طرح سے کرنا ہم شروع کر دیں، سوچتے رہیں گے سالہ سال گزر جائیں گے۔ اس لیے اپنے بڑوں کی سرپرستی کے اندر میں کل نہیں آج سے کرنے کا عزم کریں۔ ہمارے پاس میں کوئی نئے طریقوں کے بنانے کا یا کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، ہماری در ہماری چوکٹیں ہمارے پاس موجود ہے، نظام سارا ہمارے پاس موجود ہے، کوئی نئے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، اور نئے کوئی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات ہی کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اب تک چوک ہو گئی، وہ ان کی منشا تھی، لیکن اب ہمت کر کے ہم ان تعلیمات کو انسانیت تک پہنچانے کے وقت کا اہم تقاضا ہے، اور یہ مسائل جو پیدا ہو رہے ہو سکتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہم کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے واسطے ہم کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو صرف مسلمانوں تک نہیں، مسلک و جماعتوں تک نہیں، بلکہ انسانیت کے سامنے کھل کر پیش کریں، ان کے نظاموں کو انسانیت کے سامنے لائیں۔ بہت تھوڑے وقت کے اندر میں ہماری اجتماعیت کے ساتھ میں کوششیں اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور بہترین موقع یہ ہے، غریب نواز کا کرم یہ ہے کہ شاید اس کی شروعات کے لیے تلنگانہ کو منتخب کیا ہے، اور یہ پہل یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو سارے حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات کچھ کرنے کے عزم کے ساتھ یہاں سے کل یا اگلے مہینہ نہیں بلکہ آج سے شروعات کرنے کا ارادہ کر کے بزرگوں کی دعا لے کر کام کرنا شروع کر دیں۔ عرض یہی کیا تھا کہ یہ سارا نظام ہمارا تو اعتماد ظاہری چیزوں کے اوپر نہیں ہوتا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تلنگانہ سے اس ملک کے والی خواجہ خواجگان کی طرف سے ہی یہ بات طے شدہ ہوئی کہ یہیں سے یہ نظام شروع ہو، اجتماعیت کا، اور ایک اسٹیج اور ایک اپنے بزرگوں اور سرپرستوں کی سرپرستی میں ان کے مشورے سے کچھ نظام کو شروع کیا جائے جس میں ساری امت کے لیے جہاں پر مسئلہ ہے ساری انسانیت کو جوڑنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ نظام صرف آستانوں سے خانقاہوں سے اس کام میں آ سکتا ہے، لیکن ہماری کوتاہیاں کمی یا پھر ان کی مرضی، لیکن اب اس کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ اس کو آگے موقف کرنے کے بجائے کہ 1 مہینے 2 مہینے کی وقت، بلکہ کل نہیں بلکہ آج ہی سے کچھ نظام ہم شروع کر دیں۔ ہمارے پاس میں اسٹیج بنا ہوا ہے، ہم کو تیاریوں کی ضرورت نہیں، کچھ وسائل کی ضرورت نہیں، خلق اور انسانیت خود ہمارے پاس میں آتی ہے،
اب اس کے لیے ان کو جو دینا ہے اپنی چوکھٹوں سے اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو دینے میں جو نظام بھی بن سکتا ہے، بزرگوں کے آراز کے موقع پر انسانیت کے لیے جو پیغام ہے اولیاء کا وہ، یا پھر ان کو اخلاق کے ذریعے سے قریب کرنا، یا ان اولیاء اکرام کی تعلیمات انسانیت کے لیے اور اس ملک کے لیے انسانیت کے لیے ان کے جو کچھ اخلاق و کردار ہیں جن کو چھپا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ساری نفرتوں کا ماحول اس ملک میں بنا۔ اگر اولیاء کی تعلیمات کو کھول دیا جائے گا تو پھر یہ قومیں جو سانپ اور سپوروں کو دودھ پلاتی ہے وہ اولیاء کے غلاموں کو کبھی نفرت سے ملے گی نہیں کی۔ یہ تو کمی اور کوتاہی کچھ ہماری طرف سے ہوئی، انہوں نے کوششیں کی چھپانے کی اور اس کو خاموش بن کر تماشے بن کر دیکھتے رہے۔ ہماری طرف سے بھی کوئی کوششیں نہیں ہوئی۔ یہ بہت اچھی پہل ہے کہ یہاں سے جو شروعات ہوئی ہے کہ بس گزارش اپنے بڑوں کی خدمت میں یہ کہ دعاؤں کے ساتھ نواز کر ہم کو کام دے کہ کل سے نہیں بلکہ آج ہی سے اس نظام کو ہم شروع کرنے کے لیے اپنی چوکھٹ اور اپنے درگاہوں کو اور اپنی خانقاہوں کے اندر میں انسانیت کے لیے اولیاء کی جو تعلیمات اس کو دینے کا وہ نظام قائم کریں گے۔ اس لیے چند معذورات عرض کیا تھا۔